أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا ينظرون۔ پہلا اس دنیا میں تباہی کا بڑا نمونہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بیان کیا، یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ اور ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ تلاوت کیجئے ان کے اوپر، انہیں بتائیے، سنائیے نبأ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات انہیں سنائیے۔ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، اور انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا۔ پھر خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم، اگر تم پر گراں گزرتا ہے۔ کبر کا ترجمہ کیا ہے گراں گزرتا ہے، کبر بھاری ہوا ہے، کبر اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کبر اسی سے نکلا لفظ، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ان کان کبر علیکم اسی معنی میں آیا کہ اگر تم لوگوں پر گراں گزرتا ہے، تم اس کو بڑی بات سمجھتے ہو، بڑا دکھ تکلیف کا باعث سمجھتے ہو اس بات کو، مقامی میرا کھڑا ہونا۔ اس لفظ سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے، چاہیے کہ کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں دعوت دی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، بیٹھ کے بھی جائز ہے اور کھڑے ہو کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام مجمع میں قوم میں کھڑے ہو کر خطاب فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دونوں طرح ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی خطبہ دیتے تھے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ لوہے کی کرسی مسجد میں رکھی جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے لوگوں سے بات کرتے تھے۔ ان کان کبر علیکم مقامی، یہ میرا کھڑا ہونا اللہ کی راہ میں تمہیں اتنی اس سے تکلیف پہنچتی ہے، وتذکیری، اور یہ میرا نصیحت کرنا۔ اس مقامی کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا یعنی اللہ کی راہ میں کام کرنا، کہ جیسے اردو میں بولتے ہیں کہ اس نے فلاں کام کے لیے کمر کس لی، تو مطلب ہمت اس نے پوری اس پہ صرف کر دی کہ یہ کام کرنا ہے۔ تو اسی طرح ارشاد فرمایا کہ یہ میرا کام کرنا، محنت کرنا، وتذکیری، اور میری نصیحت کرنا بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی باتوں کے ساتھ، یہ میرا سمجھانا۔ تذکیر کا اصل ترجمہ تو یہ کرنا چاہیے کہ میرا سمجھانا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سمجھایا کرتے ہیں قوموں کو، درد کے ساتھ سمجھاتے ہیں، دکھ کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اور ان کی ساری محنت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ کی یہ مخلوق خدا کی نافرمانی اور غلط راہ سے ہٹ کے اصل صحیح راہ پہ آ جائے۔ اور یہ درد جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا کام کرتا ہے، یہ فکر، یہ سوچ کہ کسی طرح اللہ کی مخلوق صحیح راہ پر چل پڑے، یہ اللہ کے ہاں سے فیصلے بھی کرا دیتی ہے اور خدا کے فیصلے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جو فقر تھا نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حالات، ان کے فقر و فاقہ نے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو فقر و فاقہ تھا، اس نے ایران کی سلطنت کو اکھیڑ دی۔ یہ باتیں سمجھ میں آنی لوگوں کے لیے دشوار ہوتی ہیں، لیکن انسان کسی کی فکر جو ہے وہ اتنی بلند و بالا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کائنات کے حالات میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ نصیحتیں ہیں، سمجھانا ہے، یہ سمجھانا درد کے ساتھ جب ہوتا ہے اور اللہ سے مانگنے کے ساتھ ہوتا ہے، پھر بڑے بڑے میدان فتح ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا، درد کے ساتھ سمجھانا چھوڑ دیا ہے غیر مسلموں کو۔
کبھی ایسے نہیں ہیں کہ کان پہ جوں تک رینگے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کافروں کے درمیان بس رہے ہیں، پوری دنیا میں کیا درگت بنی ہوئی ہے، اور ہم ان کو کیسے اسلام کی دعوت دیں، اور کوئی دعوت دے بھی دے تو وہ درد نہیں ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگے بھی کہ خدا بندہ ان پہ اسلام کے دروازے کھول، اور اللہ کس طرح انہیں ہدایت دے دے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاں یہ درد ہوا کرتا تھا، اور اتنا شدید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ اب یہ جو بار بار مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اس کی قسم ہے ہمیں آپ کا بار بار یہ کہنا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیوں ایمان نہیں لاتے، انہیں ایمان کی توفیق ہو جائے، خدا نے اس جملے کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سمجھایا کرتے ہیں قوموں کو، اور سمجھانا ہی چاہیے درد کے ساتھ، تاکہ کسی طرح وہ لوگ کفر کی راہ سے بچ کے اسلام کی طرف آ جائیں، جہنم سے بچ کے جنت کی طرف چل پڑیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی، فرض کر لو کسی قبرستان میں چلا جائے، 10 20 50 آدمی اس کے ہمراہ، اور وہ قبر پہ جا کر کھڑا ہو کے کہے کہ بھئی مردے اٹھ کھڑا ہو، زندہ ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جائے۔ فرض کر لو پورے بر صغیر میں کیا دنیا میں شہرت مچ جائے کہ ایسے کامل ولی ہیں کہ انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، ہے نا؟ ایسے وہ کامل ولی ٹھہرے کہ ان کے ایسا ولی کوئی نہ ہو، یہ کرامت نظر آتی ہے۔ اور اللہ کے وہ نیک اور اچھے بندے جو غیر مسلموں پر محنت کرتے ہیں، گناہگار لوگوں کو سیدھی راہ پر لاتے ہیں، اور جہنم جو ہمیشہ ہمیشہ کی موت تھی اس سے ہٹا کے اصل جنت زندگی انہیں دے دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اس راہ پہ چلاتے ہیں، یہ کوئی کرامت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ اس مردے کو زندہ کرنے سے کہیں بڑی کرامت کی بات ہے، عزت اور شرف کی بات ہے کہ اس آدمی نے ایک زندگی کو تبدیل کر دیا، اس کا رخ ہی بدل دیا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو اسلام مل جائے، خیر لک من حمر النعام، تمہارے لیے یہ ہزاروں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، غلہ پورے اونٹوں کا، اس سے تمہارے لیے یہ اچھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 100 کافروں کی قتل کی خبر لا کے دو، میرے لیے اتنی خوشی کی باعث بات یہ نہیں بنتی جتنی مجھے خوشی اس خبر سے ہوتی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے تذکیری، سمجھانا، ڈرانا، نصیحت کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، اور کیا خوبصورت جواب انہوں نے دیا۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، یہاں یہودی اور عیسائی اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں کہ غیر مسلم ہونے کی صورت میں جزیہ جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس سے بچیں، اور ٹیکس میں کمی ہو جائے گی اگر ہم انہیں مسلمانوں کی لسٹ میں درج کر لیں گے اور پیسے کم آئیں گے، تو اجازت دی جائے کہ ہم ان کا اسلام قبول نہ کریں اور ان سے پیسے وصول کریں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھا، ویحک، اسے جواب میں لکھتے ہیں، تیری بربادی ہو، ناس ہو تیرا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما بعث جابیا، وہ اس لیے دنیا میں نہیں آئے تھے کہ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا کریں، بعثت معلما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ تعلیم کو عام کریں، علم کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میری یہ نصیحتیں، میرا یہ خدا کے لیے کام کرو، نصیحت بھی کس سے بھی آیات اللہ، خدا کی آیات سے۔ اگر تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میرا تو پورا بھروسہ ہے اللہ پر، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اور یہ جو مخلوق سے ڈر پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا ہو جائے گا، لوگ کیا کریں گے، فلاں ملک کی طاقت ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہے، میں اگر خدا کے دین کی دعوت دوں تو پھر میرے لیے تو بڑے مصائب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مخلوق کے خوف کا اصل علاج اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے بس۔ انہوں نے کہا
کہ فعلی اللہ توکلت، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، فاجمعوا امرکم، تم جو کچھ ہو سکتا ہے نا تم سے، تم سب مل کر اپنا وہ ہدف، اپنی وہ چیزیں جمع کر لو، وشرکاءکم، اور تمہارے شریک بھی جمع ہو جائیں۔ ایک بات تم یہ کر لو، پوری اپنی کوشش، پورا اپنا زور لگا لو، اپنے خداؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ ایک بات، ثم لا یکن، پھر نہ ہو، امرکم تمہارا کام، علیکم تمہارے اوپر، غمتن، چوری چھپے یہ حرکتیں نہ کرنا، بالکل صاف میرے سامنے کرو، کوئی چوری چھپے سازشیں کرنے کی بات نہیں ہے، میرے خلاف جو کچھ تم کر سکتے ہو جمع ہو جاؤ، اپنے خداؤں کو بلا لو، اور پھر چوری چھپے بھی نہیں، میرے سامنے میری ساری باتیں کرو، ثم اقضوا الیہ، اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ مجھ کو ذرا فرصت نہ دینا، ولا تنظرون، کر چکو، ثم اقضوا الیہ، ہاں ثم اقضوا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کر گزرو پھر جو تم نے کرنا ہے، ولا تنظرون، اور بالکل مجھے فرصت نہ دو، بالکل مہلت نہ دو، تم کر لو جو کرنا ہے۔ یہ اتنی بڑی باتیں حقیقت میں وہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ پہ پورا بھروسہ ہو اور جس کی کوئی توقع وابستہ نہ ہو لوگوں سے۔ شرکاءکم سے پہلے جو واو آیا ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، بلکہ اس آیت کے اس ٹکڑے کے، کہ انہوں نے کہا میری قوم والو، اگر خدا کی آیات سے نصیحت کرنا اور میرا کھڑا ہونا تمہیں اتنا ہی دشوار گزر رہا ہے، اتنا ہی گراں گزر رہا ہے، تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا، فاجمعوا امرکم، تم اپنے سارے اسباب اور وسائل کو جمع کرو۔ کہتے ہیں مفسرین کہ اس کے بعد واو ہے، اور واو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ترجمہ یہ کرو کہ وشرکاءکم، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے خداؤں کو جمع کر لو، تو وہ کہتے ہیں خداؤں کو تو جمع نہیں کیا جا سکتا اسباب کے ساتھ، وہ تو بت تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا۔ اس لیے اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے مفسرین کا ایک گروہ اس طرف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ ایک سوال کا جواب آپ بھی دیجئے گا اس کے بعد، کہ وہ کہتے ہیں فاجمعوا امرکم، انہوں نے کہا اپنے سارے اسباب جمع کر لو، اور واو کے بعد ایک لفظ اور آنا چاہیے یہاں، ودعوا شرکاءکم، اور اپنے خداؤں کو بلا بھی لو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی امر کے تحت دو کام جمع کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ دوسرا کام کچھ اور ہوتا ہے، پہلا کام کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہم نے پڑھی تھی پچھلے سال، اگر یاد ہو تو، ہاں الفتھا طبنن، اس نے کہا کہ میں نے اپنی اونٹنی کو چارہ کھلایا، وما باردہ، اور ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا پانی کھلایا تو نہیں جاتا، یاد آیا نا کہ میں نے اسے چارہ کھلایا اور اس کا مطلب ٹھنڈا پانی پلایا۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر وہی چیز ہونی چاہیے، یہ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ نے بالکل اس جگہ پہ یہی اصطلاح لکھی ہے کہ الفتھا طبنن وما باردہ، کہ میں نے اپنی اونٹنی کو چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی، یعنی ٹھنڈا پانی پلایا۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح فاجمعوا امرکم، انہوں نے کہا امرکم، اپنے کام کو جمع کر لو، اسباب کو، وشرکاءکم، اور اپنے خداؤں کو اس کے ساتھ ساتھ بلا لو، ان کو پکارو، جن کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دعائی، تمہاری پکار، تمہاری دعا وہ سنتے ہیں، اور ان کے مخالفین، اپنے مخالفین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہ سب کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اور پھر کوئی چوری چھپے بھی نہ کرو۔ غمہ، غم ہم بولتے ہیں نا، غم، غمہ عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جو چھا جائے، جو چیز غالب آ جائے، بادل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی چھا جاتے ہیں۔ غم کو غم اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت پہ وہ فکر چھا جاتی ہے، اور ایسی کہ انسان کی خوشی، وہ کیفیت نشاط کی جاتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ پوشیدہ نہ رکھو، ثم اقضوا الیہ، اور میرا کام تمام کر دو، جو تم نے کرنا ہے کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ خوف کی نفی انہوں نے بالکل بتا دیا کہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، بالکل ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔